عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب وہ اور ہے وضو گھنٹی کا کے بیان۔ بٹن کو دبا اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی تیاری کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کا مسح کرو ابھری ہوئی جگہ تک۔ یہ ہے وضو کا بیان جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے روشن کیا ہے۔ روایت اہل بیت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا اور فرمایا کہ ایک شجر ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور جناب آدم سے ترک اولا صادر ہو گیا، وہ شجر کے قریب چلے گئے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ شجر کون سا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیب کا درخت تھا۔ میرے دوست، روایت اہل بیت میں یہ ہے کہ یہ چونکہ جنتی درخت تھا، جناب آدم اس کے پاس آتے تھے اور آتے ہی جس چیز کی تمنا ہوتی تھی وہ پھل دے دیتا تھا۔ اور جب اس شجر کے قریب پہنچے سے ترک اولا ہو گیا تھا تو اللہ نے فرمایا، آدم تو نے اس شجر کو آنکھوں سے دیکھا ہے، چہرے کو دیکھا ہے، اپنا چہرہ دھو لو۔ تو نے اس شجر کو ہاتھ لگایا ہے، اپنے ہاتھ بھی کوہنیوں سمیت دھو لو۔ اور اے آدم، تیرا سر بھی اس شجر کو لگا ہے، اپنے سر کا مسح کرو، اور تو پاؤں سے چل کر اس شجر کے پاس آیا ہے، لہٰذا اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو۔ اور مستحبات بھی ہیں کہ 2 مرتبہ انسان ہاتھوں کو دھوئے، 3 مرتبہ انسان کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ اور اس کی بھی منطق یہ ہے کہ وضو کا جو پانی ہو اس کی رنگ بو ذائقہ کو دیکھا جائے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں 2 دفعہ تو ہاتھوں پہ پانی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اور جب کلی کرتے ہیں تو کلی کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے کیسا ہے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس سے بو تو نہیں آ جاتی۔ جب ان 3 شکلوں میں پانی پاس ہوتا ہے تو پھر ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو کے جو واجبات ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چہرے کو دھونا، چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے۔ چہرے کو انسان جب لمبائی میں دھوئے گا، بالوں کے اگنے والی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھوئے گا، اور جو چوڑائی ہے اس کی، یہ جو درمیانی انگلی ہے اس کو اور انگوٹھے کو ہم پھیلائیں گے، جتنی جگہ آ جائے گی اس کا دھونا واجب ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک مسئلے کا یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت ہمارا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے، نیچے سے اوپر نہ جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ جب ہم دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے تو مستحب یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کرے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دایاں ہاتھ دھوئیں گے تو اس کو دھوتے وقت ہمیں کام آئے گا بایاں ہاتھ، یعنی مستحب ہے کہ انسان کوشش کرے جو وضو کرتا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے کرے۔ تو ہم دایاں بازو دھوئیں گے، پھر بایاں بازو دھوئیں گے۔ اس میں بھی یہی شرط ہے کہ انسان کا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے، نیچے سے اوپر نہ جائے۔ اور اس کے بعد انسان نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کتنی مقدار میں کرنا واجب ہے؟ انسان کی ایک انگلی، اس کی جتنی لمبائی اور چوڑائی ہے اتنی مقدار میں مسح کرنا واجب ہے۔ اور جو 3 انسان کی انگلیاں ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر مسح کرنا مستحب ہے۔ اور اس میں شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا سر حرکت نہ کرے، ہاتھ حرکت کرے۔ اس کے بعد آخر میں پاؤں کا مسح ہے کہ انسان کا جو دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں کا مسح کرے،
اور جو بایاں ہاتھ ہے اس سے پاؤں پیر کا مسح کرے، اور اس میں بھی یہی شرط ہے کہ انسان کے پاؤں جو ہیں وہ ساکن رہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ ہلیں۔ اگر پاؤں ہل جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی وضو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ اور وضو کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اگر وضو کرتے ہیں، مثلا ہم نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد ہمارا کوئی کام ہو گیا، اب جب ہم واپس آئیں گے تو نئے سروں سے وضو کریں گے۔ لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ غسل میں آپ نے سب سے پہلے سر اور گردن کو دھویا، آپ کا کوئی کام ہو گیا، آپ چلے گئے، آپ جب واپس آئیں گے تو سر اور گردن آپ کا دھل چکا ہے، اب دایاں حصہ آپ دھوئیں گے، بایاں حصہ دھوئیں گے۔ اور جب ہم مسح کرتے ہیں تو مسح میں ایک شرط یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کا جو جسم ہو اس پہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو جو تری کی رکاوٹ کا باعث بنے۔ مثلا انسان تیل لگا دیتا ہے تو اس تیل کو اتارنا واجب ہے تاکہ وہاں پر تری کام کرے۔ مثلا ہم اگر نہانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ انسان نہانے سے پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد انسان نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی نے وضو کرنا ہے، وہ نہا گیا، اب خیال آیا کہ وضو کرنا ہے، تو اب وہ ایسا کرے کہ تھوڑی دیر انتظار کرے تاکہ اس کے سر کے جو بال ہیں وہ خشک ہو جائیں، پاؤں بھی خشک ہو جائیں تاکہ مسح ہو سکے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ خشک ہوا ہے یا خشک نہیں ہوا؟ تو جب آپ ہاتھ کو سر پہ لے جائیں گے، اگر سر والی تری ہاتھ پہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ابھی گیلا ہے، مسح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاتھ والی جو تری ہے وہ سر پہ اثر کرے تو پھر مسح ہو گیا۔ اور یہ وضو کا طریقہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے کہ کوئی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ وما الینا الا البلاغ۔